اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ثم الصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد. مومنین کرام، روزے کے مسائل بیان کر رہے ہیں ہم. اس سے پہلے روزے کی نیت کے بارے میں مختصراً اور مبطلات روزہ کے بارے میں آیت اللہ العظمیٰ سید علی سیستانی دام ظلہ العالی کے فتویٰ کے مطابق ہم ان مسائل کو بیان کر رہے ہیں. آج ہم آپ لوگوں کے سامنے، آپ مومنین کے سامنے، روزہ دار کے لیے جو چیزیں مکروہ ہیں، یعنی جو چیز روزہ دار کے لیے روزے کی حالت میں ان کا انجام دینا مکروہ ہے، اگرچہ روزہ باطل نہیں ہوتا، مکروہ ہے، کراہت ہے، مکروہ ہے، یعنی مکروہ عمل انجام دینے سے، کوئی مکروہ فعل انجام دینے سے روزہ باطل نہیں ہوتا، بلکہ لیکن اس کا ثواب کم ہوتا ہے. ان کی تعداد 9 یا 10 ہیں. مبطلات روزہ کے علاوہ مبطلات روزہ میں سے اگر کوئی چیز کوئی ایک انجام دے تو روزہ باطل ہو جاتا ہے. بعض موارد میں عمدن اگر ان چیزوں کو انجام دیں تو کفارہ بھی واجب ہوتا ہے، لیکن مکروہات روزہ انجام دیں تو روزہ باطل تو نہیں ہوتا، لیکن ثواب میں کمی واقع ہوتا ہے. اس لیے روزہ دار کو چاہے کہ روزے کی حالت میں مبطلات روزہ کے علاوہ مکروہات روزہ سے بھی اجتناب کریں تاکہ ثواب میں کمی واقع نہ ہو. مکروہات روزہ میں سے پہلا کیا ہے؟ آنکھ میں دوا ڈالنا. یعنی اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں آنکھ میں دوائی ڈالے تو روزہ تو باطل نہیں ہوتا، لیکن مکروہ ہے، ثواب میں کمی واقع ہوتا ہے. سرما لگانا، روزے کی حالت میں سرما لگانا، جبکہ یعنی اس سرمے کا مزہ یا بو حلق میں پہنچے. یعنی آنکھ میں دوا ڈالنا اور سرما لگانا مکروہ ہے روزے کی حالت میں. دوسرا، ہر ایسا کام کرنا جو کمزوری کا باعث ہو، یعنی کوئی بھی ایسا کام انجام دینا جس کی وجہ سے کمزوری واقع ہو، مکروہ ہے. مثلا حمام جانا یا حجامہ کرنا. تیسرا، ناک میں دوا ڈالنا. روزے کی حالت میں روزہ دار کے لیے ناک میں دوا ڈالنا مکروہ ہے، اگر یہ علم نہ ہو کہ حلق تک پہنچے گی. مکروہ کب ہے؟ کہ اگر اس کو علم نہ ہو کہ ناک میں دوا ڈالنے سے وہ دوا حلق تک پہنچنے کا علم نہ ہو تو مکروہ ہے. اگر یہ علم ہو تو، یعنی اگر حلق تک پہنچنے کا علم ہو تو اس کا استعمال جائز نہیں ہے. یعنی ناک میں دوا ڈالنا اس وقت مکروہ ہے جب اس کو معلوم نہ ہو کہ حلق تک پہنچے گا یا نہیں. اگر حلق تک پہنچنے کا یقین ہو تو استعمال جائز نہیں ہے. یعنی ناک میں دوا ڈالنا اس وقت جائز نہیں ہے جب اس کو یقین ہو کہ حلق تک پہنچنے کا علم ہو تو. خوشبودار گھاس سونگھنا. روزے کی حالت میں کسی خوشبودار گھاس یا پھول وغیرہ سونگھنا مکروہ ہے. پانچواں، عورت کا پانی میں بیٹھنا. روزہ دار عورت کا پانی میں بیٹھنا مکروہ ہے. چھٹا، شیاف استعمال کرنا، یعنی کسی خشک چیز سے حقنہ لینا. یعنی سیال چیز سے حقنہ لینے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے، وہ مبطلات روزہ میں سے ہے. خشک چیز سے حقنہ کرنا مبطلات روزہ میں سے نہیں، لیکن مکروہ ہے، کراہت ہے. اس سے ثواب میں کمی واقع ہوتا ہے. ان چیزوں سے اجتناب کرنا چاہے، پرہیز کرنا چاہے. ساتواں، جو لباس پہن رکھا ہو اسے ترک کرنا. یعنی روزے کی حالت میں
شدید گرمی کی وجہ سے، مثلا گرم علاقوں میں ایسا ہوتا ہے، جو لباس پہنا ہوا ہے گرمی کی وجہ سے یا اور کسی وجہ سے، اس لباس کو ترک کرنا، پورے لباس کو ترک کرنا مکروہ ہے۔ دانت نکلوانا، روزے کی حالت میں دانت نکلوانا، اور ہر وہ کام جس کی وجہ سے منہ سے خون نکلے، یعنی روزہ دار کے لیے ہر وہ کام انجام دینا جس سے منہ سے خون نکلے مکروہ ہے۔ 9، تر لکڑی سے مسواک کرنا، روزے کی حالت میں تر لکڑی سے مسواک کرنا مکروہ ہے۔ 10، بلا وجہ پانی یا اور کوئی سیال چیز منہ میں لینا، بغیر عذر، بغیر کسی وجہ، بغیر سبب، بلا سبب، کوئی سبب نہیں، کوئی وجہ نہیں، بس منہ میں پانی لے رہا ہے، منہ میں پانی ڈال رہا ہے بغیر سبب، بلا وجہ پانی ڈالنا، منہ میں پانی لینا مکروہ ہے، کراہت ہے۔